دنیا میں ہر 11 میں سے ایک شخص کو اپنی زندگی میں گردوں کی جو پتھری ہے اس کا سامنا ہوتا ہے، اور یہ ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس بیماری کی اہم بات یہ بھی ہے، گردوں میں پتھری کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ پانی کم پینا، خاندان میں اس کے مریضوں کی موجودگی، پھر نمک اور کیلشیم والے کھانے جو ہیں وہ زیادہ کھانا، موٹاپا، ڈائبٹیز، پیٹ کے امراض، سرجری وغیرہ، یہ تمام معاملات جو ہیں یہ گردوں کی پتھری کا باعث بنتے ہیں۔ گردوں کی پتھری کو ختم کرنے کے لیے قرآن تھیراپی کس طریقے سے ہماری مدد کر سکتی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ خیریت۔ یہ مسئلہ بڑا سنگین ہے، اور گردوں کی جن کو پتھری ہوتی ہے ان کی تکلیف کا جو عالم ہے وہ اگر آپ ان کی حالت دیکھیں تو بہت بری صورتحال میں ہوتے ہیں۔ ایک تو جو میں نے بنیادی طور پر 2-3 وجوہات بیان کی، وہ تھوڑا سا اگر گائیڈ کریں ہمارے ناظرین کو کہ کس وجہ سے ہوتی ہیں، اور پھر ہم علاج کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، گردے میں پتھری جو ہے اس کے ہونے کی وجہ بنیادی طور پر پتھری بنتی اس طرح سے ہے کہ آپ کے یورک ایسڈ کے کرسٹلز، کیلشیم کے کرسٹلز، وہ چونکہ جب فلٹر نہیں ہوتا، یورین صحیح فلٹر نہیں ہوتا تو گردے میں اکٹھا ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب وہی اکٹھا ہوتا ہے تو اسی کے اکٹھا ہونے سے جب پتھری ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ چیزیں گردے متاثر کس طرح سے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو شے بھی کھانی ہے اس نے بنیادی طور پر فلٹر ہونے کے لیے کسی حد تک آپ کے کڈنی سے گزر کے جانا ہے۔ صحیح ہے۔ یعنی کہ گردہ انتہائی نازک اور انتہائی پاورفل آرگن ہے۔ انتہائی نازک بھی ہے، یعنی کہ اگر اپنی اس کی جسامت کو دیکھا جائے، تو بہت ہی اس کی چھلنی کو دیکھا جائے، جو اللہ نے اس کی چھلنی بنائی جسے گلومیرولس کہتے ہیں، وہ انتہائی نازک ہے اور بہت ہی سافٹ ٹیشوز کے ساتھ ہے، اور بالکل فیٹی ٹیشوز ہیں اس کے۔ لیکن اگر اس کے کام کو دیکھا جائے تو یہ انتہائی پاورفل کام ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ باڈی کے اندر سب سے پاورفل کام جو ہے وہ کڈنی کر رہا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اتنا جو ہے وہ اہم آرگن ہے، آپ کوئی دوا کھا لیں اس کا اثر کڈنی پہ جائے گا، آپ کوئی غذا کھا لیں اس کا اثر کڈنی پہ جائے گا۔ لہٰذا اس کے لیے یہ سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی استعمال کرنا ہے تو آپ نے پہلے اس کے اوپر کچھ نو ہاؤ لینی ہے، کچھ اویئرنیس لینی ہے، مجھے استعمال کرنی چاہیے یا نہیں۔ صحیح۔ اب یہ عام جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ اب کڈنی سے بات آگے جو ہے کڈنی فیلئر پہ جا رہی ہے۔ ایون دین کہ بچے جو ہے وہ کڈنی فیلئر کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، تو اس کی ایک کامن وجہ جس کے اوپر ہمارا دھیان نہیں جاتا، باقی بہت ساری وجوہات ہیں، خوراک امبیلنس ہوتی ہے اس سے ہوتا ہے، خوراک کی تیزی ہے، ترشی ہے اس سے ہوتا ہے، سیلف میڈیکیشن۔ اچھا، سیلف میڈیکیشن ایک ایسا سورس ہے جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر لوگوں کے گردے خراب ہوتے ہیں۔ تو سیلف میڈیکیشن میں مثال، سیلف میڈیکیشن میں ہماری پین کلرز، مثلا میں کام سے واپس آیا بہت تھکا ہوا تھا، فوراً سے میں نے پین کلر لے لی، میرے سر میں درد ہے، میں اپنے دفتر جانا چاہتا ہوں، میں اس کو بیئر نہیں کرنا چاہتا، تو اس کے لیے بہت سارے الٹرنیٹیو حل موجود ہیں۔ مثلا اگر آپ کے سر میں درد ہے تو آپ اس کی کسی ریزن کو دیکھیں گے نا، کہ آپ کا سر میں درد ہے اوور ورکنگ کی وجہ سے، تو ریسٹ کریں گے۔ اور اگر پین کلر کی بجائے اگر آپ جو ہے وہ چائے پی لیں، کافی پی لیں، کلونجی کا قہوہ پی لیں، زعفران کا قہوہ پی لیں، گرم پانی پی لیں، تو آپ کو اس سے سپورٹ مل جائے گی۔ مطلب کہ دردوں میں یا جو پین کلرز وغیرہ ہم لیتے ہیں اس میں پین کلرز کو اوائڈ کرنے کے دیگر طریقے ڈھونڈ لیں۔ پین کلر کو اوائڈ کرنے کے دیگر طریقے ڈھونڈے جائیں، پھر اس کے علاوہ جیسے ہلکا سا فلو ہوتا ہے ہم فوراً سے اینٹی بایوٹک پہ جاتے ہیں، یا ایسی میڈیسنز پہ فوراً جاتے ہیں، اور یہ ایک ریزن ہے۔ پھر دوسری ایک کاز یہ ہے کہ اگر آپ میڈیسن لینا ہی چاہتے ہیں تو آپ پراپر ڈاکٹر سے جا کے میڈیسن لے لیجئے، خود اس کا انتخاب نہ کیجئے۔ پھر ڈاکٹر نے جتنی دیر کے لیے آپ کو ریکمنڈ کی، پیناڈول کے پتے کے لیے آپ 2500 کا، تو بس پھر وہ پیناڈول کا پتہ جو ہے وہ پھر آپ کے گردوں پہ جب لیکن بات ہے کہ 25 کروڑ کا کڈنی بھی تو بچائیں گے نا، پھر مسئلہ ہے نا، یہ ٹینشن ہے واقعی۔ 25 کروڑ کا کڈنی بچائیں گے ابھی تو، اگر جو ہے وہ، کیونکہ سر یہاں پہ پاکستان میں تو یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ نہیں جاتے ڈاکٹرز کے پاس، اور باہر ممالک میں اگر ہم دیکھیں لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں تکلیف سے، ڈاکٹر کہتے ہیں دوائی نہیں دوں گا، گھر جاؤ آرام سے۔ جی اس کی وجہ یہی اویئرنیس ہمیں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آج ہمارا یہ موضوع ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑا پرپس تو یہ اویئرنیس بلڈ کرنا ہے، لوگ کڈنی کی ڈیزیز میں انوالو ہی نہ ہوں۔ صحیح۔ اچھا، اب علاج کی طرف اگر ہم آتے ہیں، ایک تو یہ کہ گردوں میں پتھری اگر ہوئی ہے کسی کے تو اس کا کیا قرآن تھیراپی میں علاج ہے؟ جس کے گردے میں پتھری ہے، جو اپر لوب میں پتھری ہوتی ہے وہ نکلتے ہوئے ٹائم لیتی ہے، لیکن اگر رکوع لمبا کیا جائے تو اپر لوب کی پتھری بھی وداؤٹ آپریشن نکل جاتی ہے، اچھا، ریموو ہو جاتی ہے۔ سمپل آپ کو اطمینان کے ساتھ جب آپ نے نماز ادا کرنی ہے
تو آپ جو رکوع کی تسبیح ہے وہ 3 دفعہ کی بجائے 7 دفعہ، 11 دفعہ، 17 دفعہ، 19 دفعہ یہ پڑھیں. صحیح. اور ہم نے بہت سارے پیشنٹ ایسے دیکھے جن کے دونوں کڈنیز کے اندر 2 پتھریاں تھیں. اچھا. اور میڈیسن سے نہیں نکل رہی تھیں. ایون دین کہ ایک پیشنٹ نے لیتھروٹرپسی کروائی اور اس کی پھر بھی بریک ہوگی لیکن نکلی نہیں. اچھا. تو اس پیشنٹ کو بھی رکوع لمبا کرنے سے اس کی گردے کی پتھری ریموو ہوگی. یعنی کہ سائز بھی اگر پتھری کا بڑا ہوگا جی وہ بریک ہوتا ہے اب نکل جاتا ہے. اور مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے لکھا ہے سورہ علم نشرح پڑھ لی جائے تو اس سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کے نکل جاتی ہے. تو اس کے لیے کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر یہ کہیں کہ ہم نے ہزاروں پیشنٹس کو ریکمینڈ کیا اور ہزاروں پیشنٹ نے اس کو اپلائی کیا ہے، جس طرح سے ایک جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ ہومیوپیتھی سے نکل جاتی ہے اور واقعہ نکل بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اب ہومیوپیتھی اصل میں انفیکٹ کرتی کیا ہے؟ باڈی کے اندر جو ایب نارمل کیلشیمز کے، یورک ایسڈ کے کرسٹلز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں اس کی گروتھ رکتی ہے. صحیح. اور جو پتھری پہلے سے موجود ہوتی ہے وہ آپ کے یورینری سسٹم کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے. وہ ایسا ایسا جھڑتی رہتی ہے اور ختم ہوتی ہے، نئے کیلشیم اس پہ ڈپازٹس نہیں ہوتے. ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ، عارف صاحب ہیں جی اسلام آباد سے. السلام علیکم عارف صاحب. وعلیکم السلام. جی عارف صاحب کیا سوال کریں گے؟ اللہ کا شکر سر. میں سر کوشچن کرنا تھا یہ ڈاکٹر محمد ریاض صاحب سے. جی فرمائیے. سر یہ جو کڈنی میں سٹون ہو جاتے ہیں وہ تھوڑی سی وہ جگہ اس کی بن جاتی ہے، اس جگہ کو دوبارہ ظاہر ہے وہاں پر فل کرنا تو ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن وہاں پر دوبارہ کوئی سٹون بننے کے چانسز کتنے ہیں؟ جی سٹونز بننے کے چانسز دیکھیں سٹون بننے کے چانسز اتنے ہی ہیں جتنا آپ کی غذائی احتیاط کے اندر بے احتیاطی ہے. اگر آپ کے پاس جو ہے وہ احتیاط ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ کیلشیم ڈپازٹ نہیں ہو رہے، ایکسس کیلشیم نہیں آ رہا، وہ ڈپازٹ نہیں ہو رہا، تو بے شک وہاں ایک کیوٹی ڈیولپ ہو چکی ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ سٹون ڈیولپ ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کا جسم ایسا رکھا ہے کہ جو نظام اللہ نے انسان کو ودیت کیا ہے، ہماری طرف سے گڑبڑ نہ ہو تو ہمارا آرگن خود سے کچھ نہیں کرتا، وہ اپنے آرڈر کے مطابق کام کرتا رہتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے. اور صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی کو بے اعتدالی پہ لے کے آتے ہیں پھر یہ ایشو ڈیولپ ہوتا ہے، ادروائز یہ ڈیولپ نہیں ہوتا. علم نشرہ لگا آپ نے بتایا، یہ کون سے اوقات میں پڑھنی ہے، کس طرح سے پڑھنی ہے؟ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ علم نشرہ یہ پڑھ لی جائے اور دعا مانگ لی جائے، دم کر کے پانی پی لیا جائے، اپنے اوپر دم کر لیا جائے، ہر طرح سے ٹھیک ہے. اور ریمارکیبل رزلٹ مل جاتا ہے کڈنی فیلئر میں ان پیشنٹ کا جن کا یوریا کریٹینائن اگر زیادہ ہو اور یورک ایسڈ زیادہ ہو، یہ تینوں چیزیں اگر کسی کی زیادہ ہوں، سورہ علم نشرہ، سورہ قریش. اچھا. سورہ علم نشرہ، سورہ قریش 101 مرتبہ دن میں کسی وقت میں تلاوت کریں اور دم کر کے پانی پئیں. اور جو غذائی احتیاط ہے وہ اپنی جگہ اس کا اہتمام کریں، اس کو ملحوظ رکھیں. یوریا کریٹینائن ڈاؤن ہوتا ہے، ہم نے 11 کریٹینائن سے ڈاؤن ہوتے دیکھا ہے، 9 کریٹینائن سے ڈاؤن ہوتے دیکھا ہے. اور جبکہ اگر 15 پلس ہوتا ہے تو اس کو ریکمینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس میں ڈائلیسس میں چلا جائے. اور جن پیشنٹس کا GFR 15 سے کم ہو تو وہ ڈائلیسس میں جاتے ہی جاتے ہیں. جی ہم نے دیکھا ہے کہ جو پیشنٹ 15 تک پہنچے انہوں نے سورۃ علم نشرہ، سورہ قریش پڑھنا شروع کی اور ان کا GFR گریجولی امپروو ہوتا ہے. ہمارے پاس پہلے کی بات یعنی کہ ڈائلیسس تک پہنچا ہوا شخص واپس آتا ہے، کڈنی کام کرنا شروع کرتی ہے. ہمارے پاس پیشنٹس کی بعض رپورٹس ایسی ہیں جو 20 سے 25 سے ریورس کر کے اس کا GFR ریشو 60 پہ گیا، 58 پہ گیا. اچھا. اور اس نے بالکل ایسے یہ سورۃ علم نشرہ، سورہ قریش جو ہے کڈنی فیلئر کو کنٹرول کرتی ہے. اور اگر پتھری کا ایشو ہے تو رکوع لمبا کیجئے. اور اس کے ساتھ اپر لوب کا بتایا تھا کہ اپر لوب میں اگر ہے تو چاہے اپر لوب میں چاہے اپر لوب سب سے ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. صحیح ہے. اپر لوب جو ہے وہ بعض کا عام روٹین کی میڈیسن سے بھی جو ہے وہ ڈیزالو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. البتہ رکوع میں انسان کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ بلڈ کا فلو اور پریشر بلٹ ہوتا ہے اس حصے میں. صحیح ہے. اور پورے ڈے میں یہ پوزیشن آپ کی رکوع کے علاوہ نہیں بن سکتی. نہیں بنتی بالکل. تو یہ اس کا ایفیکٹ ہے، عبادات کے ہمارے جسم کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ ہے. یہ بھی بالکل ہمارا ایک الگ سے ٹاپک اس پر ہونا چاہیے کہ کس پوزیشن کا، پوسچر کا کیا کیا ایفیکٹ ہونا چاہیے. اس پر ہم آپ سے ضرور بات کریں گے. طلحہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی طلحہ صاحب فرمائیے کیا سوال کریں گے؟ اچھا میں نے یہ کنفرم کرنا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ میری تقریباً ہر سال سٹون کا ایشو بن رہا ہے. پچھلے سال بھی ہوئی تھی سٹون، اس دفعہ پھر ہو گئی. پچھلے سال 5 mm کی تھی اور اس دفعہ 8 mm کی ہوگی نا.
तो डॉक्टर ने जो था वो इंडोस्कोपी का मुझे वो कहा था, मशवरा दिया था। सही। तो अभी मैंने इंडोस्कोपी करवाई है, मगर उन्होंने स्टंट डाला है किडनी में ना। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तकरीबन 2 दफ़ा मैं पहले भी ऑपरेट करवा चुका हूँ ना, तो ये हर साल क्यों हो जाती है? जी सर। देखिए, होने की वजह तो यही है कि आप अपनी जो है वो लाइफ स्टाइल को देखें, अपने खाने के अंदाज को देखें। खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिएं और खाना खूब चबा के खाएं। और अगर खुराक के अंदर आपका किसी एक चीज़ का इंटेक ज़्यादा है, मतलब कोई एक चीज़ आप लाइक करते हैं ज़्यादा, सपोज बड़ा गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं, चने पसंद करते हैं। अब हमारे यहाँ नॉर्मली होता ही है कि आपने सुबह नाश्ते में निहारी खाई, दोपहर खाने में आपने चने खाए और रात में इसी तरह की चीज़ खाई और अगले दिन आपने जो है वो बेसन की करी खाई। बिल्कुल सही है। सही। वो उसमें पता नहीं चलता कि आप 5-6 टाइम्स जो है वो एक ही कैटेगरी की मुख्तलिफ अंदाज की चीज़ें बना खा रहे होते हैं। तो हमारे खानों में डॉक्टर साहब, अगर आपसे हम ये पूछें कि खानों में कौन सी ऐसी डिशेज हैं, दवाइयों का तो आपने बता दिया, अननेसेसरी गोलियां नहीं खानी, और जहां बर्दाश्त कर सकें वहां दर्द भी बर्दाश्त कर लें, लेकिन खानों में हमारी कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, कोई गोश्त है, तेल है, कौन सी ऐसी है जिससे कि डायरेक्टली किडनी या गुर्दे पर? लेकिन इसका जवाब हम लेते हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, साकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी साकिब साहब फरमाइए, क्या सवाल करेंगे? जी सर, मेरा डॉक्टर से ये सवाल है कि जो गुर्दों में पानी की थैलियां बन जाती हैं, पॉलिस्टर किडनी, इसमें के क्या इलाज है, उसका तरीकाकार क्या होगा? गुर्दों में पानी की थैलियां बन जाती हैं। अच्छा, ठीक है जी। रीनल सिस्ट का पहले आंसर कर देते हैं। रीनल सिस्ट के लिए सूरह रात एक मरतबा तिलावत करें, दम करके पानी पिएं। अच्छा, इससे रीनल सिस्ट जो है रिमूव होती है और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। और वरना इसके लिए सर्जरी के अलावा कुछ और रिकमेंड नहीं होता। रीनल सिस्ट जो है ये बड़ी रैपिडली इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। उसके साथ सूरह लमनशरा पढ़ें ताकि किडनी की बाकी जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएं। अब खुराक की बात कि कौन सी खुराक ऐसी है, अगर तो किडनी स्टोन आपको डेवलप हो चुका है तो आपको कैल्शियम देखभाल के लेना है। उसको लेते वक्त में आपको चाहे कैल्शियम की गोलियां हो या किसी फॉर्म में, मतलब एक शख्स दूध बहुत ज़्यादा पीता है, दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है, चावल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है, तो ये चीज़ें उसकी डिजीज़ को बढ़ाती हैं, कम नहीं होने देती। तो ये बिल्कुल ना इस्तेमाल करें या कम कर दें? कम करें। एक आसान उसूल है, दुनिया में जितनी अल्लाह ने नेमतें बनाई हैं वो इंसानों के लिए बनाई हैं, इंसानों को उसे इस्तेमाल करना चाहिए, खाना चाहिए। बात यह कि एक अपने लिए उसूल सेट करें। मतलब हम सारे अपने मरीज़ों से कहते हैं कि भाई आप दुनिया जहाँ की हर शय खा लें, मिकदार कम कर दें और उसकी रेपुटेशन जो है वो प्रोलॉन्ग कर दें। सही, ये 2 काम करें और खूब चबा के खाएं। तो इससे ये चीज़ कुछ अब आप कह रहे थे जो मुझे लग रहा था डायरेक्टली मुझ पर ही बात आएगी, तो उसका भी बता दें क्या करना है। अगर तो आप जो है वो गोश्त इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप अलग से चिकनाई ना डालें, जो गोश्त की अपनी चिकनाई है उसके अंदर बनाएं। ओके। सर, तो हमारे सालन में शोरबा कैसे आएगा? शोरबा कैसे आएगा? तो जो तेल सर, जो तेल हम पीते हैं अपने सालनों में, तो वो तो पानी से आएगा। आप जो है वो उसका अपना निकलने देना शोरबा, जो आपको फायदा दे। लेकिन कुछ तो ऊपर तैर रही होती है, मतलब बोटियां तेल में तैर रही होती हैं। सर, इतना तेल हम खाते हैं। वो कराची में जब आप शादियों में जाए ना, कोरमा जो होता है उसके अंदर तो तेल में कोरमा डाला हुआ होता है, कोरमे में तेल नहीं होता। अगर आप तेल को इंडिविजुअली टेस्ट करके देखें तो ना तेल का कोई टेस्ट होता है और ना ही इसकी वजह से आपकी रेसिपी में टेस्ट आता है। सही है, बिल्कुल। तेल का जो है वो आपके जायके के साथ, आपकी रेसिपी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक सिर्फ आपके विजन के साथ है। बस पता नहीं क्या लग रहा है, मेरा ख्याल है कुछ दिल के सुकून की कोई चीज है। पता नहीं, मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है, मैं तो वो खाना खाता ही नहीं जिसमें आप जो है वो देखने के बाद से यूज्ड हो चुके हैं कि आप इसके अलावा किसी और तरह से देखना नहीं चाहते। ठीक है, कोरमा की कोई दूसरी शक्ल आप देखना नहीं चाहते। गोश्त कितना होना चाहिए? आप गोश्त जितना भी इस्तेमाल कीजिए, बात ये कि खूब चबा के इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको किडनी का इशू है तो फिर आपको एहतियात ज़्यादा करनी चाहिए। सही है। फिर आप जो है वाइट मीट लें। वाइट मीट में ब्रायलर चिकन तो खाने के काबिल नहीं है, हम तो कहते हैं ना खाया जाए। अल्लाह करे कि लोग समझ जाए। फिश आप ले सकते हैं, देसी चिकन आप ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं। इवन देन अगर आपको जो है वो गाय का गोश्त लेना पड़ता है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। ओके, सही है, अदरक ज़्यादा होनी चाहिए। अदरक का इस्तेमाल कीजिए। कोशिश कीजिए रात के वक्त में आप गोश्त ना खाएं, सही है, क्योंकि डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता। दिन के वक्त में आप गोश्त इस्तेमाल करें। और जो वो उसूल देसी घी के लिए कि देसी घी खाने के बाद आप मेहनत करें, गोश्त खाने के बाद कुछ मेहनत करें। अच्छा, मेहनत कर लें। आजकल ये भी एक ट्रेंड, ये देख लिया कि खा क्या रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ना खाएं, तो ये तो आपने बता दिया, लेकिन कौन सी चीज़ ऐसी है जो खाएं ज़्यादा तो उससे किडनी पर बेहतर होगा? देखिए, अगर आपका यूटीआई ट्रैक का इन्फेक्शन हो और उसकी वजह से किडनी डिस्टर्ब होती है, आपका यूरेटर डिस्टर्ब होता है, ब्लैडर डिस्टर्ब होता है और इस तरह की बहुत सारी सिम्टम्स डेवलप होती हैं, उसके लिए बहुत फास्ट जो है रैपिड एक्शन जो रेमेडी है वो है चंद पत्तियां ज़ाफ़रान की। अच्छा, 5 से 7 पत्तियां आप 1 कप पानी में उबालें और चाय की तरह दिन में 1 दफ़ा पी लें।
صحیح ہے. زعفران کا قہوہ جس کو آپ زعفران کا کہہ قہوہ جسے یہ کہیں گے. UTIs کو ٹریٹ کرتا یہ ہے. UTI کو بہت اچھا ٹریٹ کرتا ہے, آپ کا ہیموگلوبن لیول امپروو ہوتا ہے, اور ریمارکیبل پین کلر ہے. صحیح. اچھا. اوکے. یعنی کہ آپ کے کڈنی کو سیو کرنے کے ساتھ آپ کی باڈی کو ختم کرتا ہے. زبردست. ہاں. تو اس کو استعمال میں اگر لایا جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. پانی کا استعمال قدرے زیادہ کیا جائے, لیکن ڈائلیسس کا پیشنٹ پانی کا استعمال قدرے زیادہ نہیں کرے گا. اور جو یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جی صبح خالی پیٹ میں جو ہے وہ 4 گلاس پانی پیتا ہوں, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. یہ اچھا نہیں ہے. آپ اپنی کڈنی پہ اتنا پریشر ڈالیں جتنا کڈنی جو ہے وہ بیئر کر سکتی ہے, اور جتنا کڈنی کو جو اس کا پریشر لینا چاہیے. ایکسٹرا پریشر جو ہے وہ ایکسٹرا پریشر کڈنی کے لیے اچھا نہیں ہے. تو بعض ایسی چیزیں ہماری جو ہے وہ معاشرے میں چل رہی ہیں. ایک مشہور ہے پانی کے استعمال. لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ ٹرینڈز جو ڈائٹ کے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ 1 چمچ آپ کوکونٹ تیل جو ہے وہ یوں ہی پی لیں, چمچ میں پی لیں, ٹیبل سپون. کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ وہ کس پرپس کے لیے لے رہے ہیں. وہ بس کہتے ہیں صبح نہار ٹیبل سپون کوکونٹ کا جو ہے, کس وجہ سے. دیکھیں مین ہے کہ آپ اسے کیٹوز میں اور ان میں ڈائٹس میں آیا ہوا ہے. نہیں, ڈائٹس میں تو آیا ہوا ہے, لیکن آپ کو اس کی ضرورت ہے کہ نہیں. اسلام کا ایک اصول ہے, اور وہ اصول جو ہے وہ فطرت انسانی کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتا ہے. اور اسلام کی جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کی طبیعت مزاج کے عین مطابق ہیں. اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ کھانا اس وقت کھاؤ جب آپ کو بھوک ہو, پانی اس وقت پیو جب آپ کو پیاس ہو. تو آپ کی باڈی جو ہے وہ بہت بڑی انڈیکیٹر ہے اور بہت ہیوی سینس رکھتی ہے کس وقت آپ کو کیا چاہیے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا صبح میں کہتے ہیں کہ صبح میں آپ نہار منہ فلاں چیز کھا لیں تو ویسے ہی آپ کا دن ذرا اچھا گزرتا ہے, چہرے پہ رونق آ جاتی ہے, فریش فیل کرتے ہیں آپ. تو وہ یہ میرا خیال ہے کچھ یہ ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کیٹو ڈائٹ والے جو ہیں اس میں ہم سننا کو کیوں اختیار نہیں کرتے. اچھا, مثلا ہیلتھ کے اعتبار سے جو ایک ہیومنز کا بہت بڑا گروپ سب سے ہیلدی لائف گزار کے گیا وہ صحابہ کا ہے. کسی صحابی میں آپ کو ڈپریشن نہیں ملے گا, کسی صحابی میں ہارٹ کی ڈیزیز نہیں ملے گی, انگزائٹی نہیں ملے گی, اسٹریس نہیں ملے گا, غصہ نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, شوگر نہیں ملے گی, کینسر کی سمٹمز نہیں ملیں گی, ہیموگلوبن کم ہے یہ نہیں ملے گا. وائی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پبلک کا گروپ ایسا گزرا ہے جو بہت ہیلدی لائف گزار کے گیا. بالکل. تو ان کے ہاں تو یہ تھا کہ کھانے کو ہوتا نہیں تھا, پینے کے لیے پانی بھی اتنا نہیں ہوتا تھا, اور 2 مہینے تو یا دودھ پہ گزارا ہوتا تھا یا کھجور پہ گزارا ہوتا تھا. اور نبی علیہ السلام نے جو ریکمینڈ کی ہے وہ صبح خالی پیٹ 7 دانے اجوا کھجور ریکمینڈ کی ہے. 7 دانے اجوا, 7 دانے, آپ 7 دانے اجوا کھجور کھا لیں. تو اگر کوئی فیمیل جو ہے وہ اپنے پریگننسی پیریڈ کے اندر ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی, نہ فولک ایسڈ کی, نہ آئرن کی میڈیسنز کی. اچھا. نہ اس کے چہرے پہ فریکلز آئیں گی, نہ رنکلز کا ایشو آئے گا, ٹھیک ہے, اور کلونجی کے بارے میں بھی کہتے ہیں, تو نہ ہی کوئی ایسی سمٹمز جو ڈیولپ ہوں گی. تو جو چیزیں ہمیں ریکمینڈ کی گئی ہیں وہ لے لیں, وہ لے لیں, اس لیے کہ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, وہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی قمر زمان صاحب. جی السلام علیکم قمر زمان صاحب. وعلیکم السلام سر. جی سر کیا سوال کریں گے؟ سر جی ہماری بیٹی ہے کہ تقریباً 7-8 سال کی, وہ واش روم بستر پہ کرتی ہے, اور کافی ساری ہم نے دعائیں دی ہیں لیکن کوئی آرام نہیں آیا. یہ بچوں کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے. بالکل. بیڈ ویٹنگ کے لیے ایک تو کوشش یہ کیجئے کہ بچہ سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھانا کھائے. صحیح ہے. اور سونے سے فوراً پہلے کوئی لیکوڈ چیز نہ لے. ٹھیک ہے. نارملی گھروں کے اندر مزاج یہ ہوتا ہے کہ بچے کو سونے سے پہلے ایک کپ دودھ پلایا جاتا ہے. بالکل صحیح. کہ وہ کہتے ہیں یہ بچہ جو ہے وہ دودھ پی کے سوئے. تو آپ اس کی دورانیوں کو چینج کریں. اور دوسرا کام, بچہ جب سونے لگے تو سونے سے پہلے اس کے پیر کے تلووں پہ مساج کریں. پیر کے تلووں پہ جب آپ مساج کریں گے تو اس کی بڑی اچھی ساؤنڈ سلیپ ہوگی اور وہ کمفرٹ ہوگا. جو بچے دن بھر اچھل کود کی وجہ سے یا کام کاج کی وجہ سے, پڑھائی کی وجہ سے بالکل تھکے ہوتے ہیں, تو رات کو وہ اصل میں ریسٹ لیس ہوتے ہیں. تو اس کنفیوژن میں وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ اگر انہیں حاجت ہوئی اور وہ اٹھیں اور واش روم چلے جائیں, تو اس پوزیشن کی وجہ سے ایسا ہوتا. تو اگر پیر کے تلوں پہ زیتون کے تیل سے مساج کریں گے تو بچے کی نیند اچھی ہوگی اور یوں بہتر رہے گا. اور سونے سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں, اس سے بیڈ ویٹنگ کنٹرول ہو جاتی ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر صاحب, آپ کا وقت دیا آپ نے.